بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کسی مولانا سے شادی کروں گی۔ ماں نے کہا اس کی مت ماری گئی ہے، بے وقوف لڑکی۔ باپ کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ ماں نے کہا سنیے، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگی جا رہی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ باپ نے کہا تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیر النساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نعمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ پسند تھا، باپ تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ میری بیٹی راج کرے گی۔ لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، شہر میں 4 کمرے کی فلیٹ لے کر رہتا ہے وہ۔ کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں، خوش قسمت ہے میری نعمہ۔ دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ اس کی ماں بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے حویدہ تھیں۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاریاں شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نعمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت میں پڑ گئی تھی۔ نعمہ، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے، تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی، بے وقوف لڑکی۔ نعمہ نے کہا پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے اندر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے۔ اور نعمہ، امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ ماں نے کہا تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کے تو 4000 5000 والے کسی مولوی کے ساتھ بندھنا چاہتی ہے؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے، پاگل کہیں کی؟ کس نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے؟ نعمہ، امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی۔ وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا۔ وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ ماں نے کہا تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے، کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں، بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ نعمہ، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ ماں نے کہا یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے، تو زیادہ دلیلیں مت بھی گھیر سمجھی۔ نعمہ، امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے، میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجیے۔ سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے، میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔
تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ باپ نے صبح ناشتے کے بعد جب نعمہ کو آواز دی تو نعمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو کہل کرنا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے۔ نعمہ، ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ باپ نے کہا، لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے ہیں نا بیٹا؟ نعمہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شرح دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ باپ لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہرہ تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے اب خود ہی کہل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھی کہ شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تقریر کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے، وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نعمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نعمہ سسرال سے اپنے میکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اب اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی، البتہ باپ پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی نعمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی، ابو آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی، اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ نعمہ کے ماں باپ دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ لیکن امی یاد رکھیں، دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسے طریقے سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر جو دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لے، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، اور دنیاوی زندگی بھی پریشان کن ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔